بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویئرز، گلوبل پلس کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہوں، اور آج میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے، میرے نیوز پیپر کے پوری ٹیم کی طرف سے اور گلوبل پلس کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو یوم آزادی پاکستان مبارک ہو۔ یوم آزادی پاکستان کے اوپر الگ سے پروگرام وہ ایک اور چیز ہے، لیکن یہ پروگرام جو میں کر رہا ہوں، یہ پروگرام اس لیے ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو وش کر سکوں اپنی خبر سے پہلے، کیونکہ یہ اپنے وطن سے محبت اور اپنی ہوم لینڈ سے محبت ہمارے دین کا حصہ ہے۔ کچھ لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہیں، کچھ لوگ ابھی تک اس بات کو نہیں سمجھے۔ اللہ کرے کہ وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ وطن سے محبت ہمارے دین کا مقدم حصہ ہے۔ چلیے جی، آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ آج کا ولاگ بہت لوگوں کو ہر چیز کے اندر نا، وہ جو ہے نا، پنجابی میں کہتے ہیں وچلی گال دسو، تو ہر بندہ یہ پوچھنے کے دیکھیے، نمبر ایک تو یہ جو فوج کا کام ہے نا جی، اگر اتنی سستی باہر باتیں ان کی نکلتی ہوں نا، یہ اتنی آسانی سے باتیں باہر نکلتی ہوں، تو پھر فوج کی اپنی سکریسی کوئی سکریسی نہ رہے۔ اور میں جو بات کرتا ہوں وہ میرا سورس بتاتا ہے، جو کوئی اور صاحب بات کرتے ہیں ان کا سورس بتاتا ہے، کوئی اور صاحب بات کرتے ہیں ان کا سورس بتاتا ہے۔ سب باتیں کچھ آپس میں میچ کرتی ہیں، کچھ میچ نہیں کرتی۔ تو اب جہاں تک یہ تعلق ہے فیض حمید صاحب کا، جن کے فیض سے بڑے بڑے لوگ فیض یاب ہوتے رہے، اور وہ خود بھی بڑے بڑے لوگوں سے فیض یاب ہوتے رہے۔ جنرل فیض حمید ہمارے جو سابق اس کے آئی ایس آئی کے چیف تھے، یا آئی ایس آئی کے ڈی جی تھے، جو چیف سپاہی کہہ سکتے ہیں آپ۔ پوری دنیا میں ان کی ہیبت، پوری دنیا میں ان کے جناب خوف دبدبہ، لیکن اب ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیا نکلا، کیا اوقات کیا نکلی اس شخص کی۔ اس بندے نے پورے پاکستان کو، ہماری پوری ملک کو، ہماری پوری نیشن کو ڈچ کر دیا ہے، جس کے اوپر ہم اتنا فخر کرتے رہے اپنی آئی ایس آئی کے اوپر۔ یہ لوگ کہیں پر بھی کسی بات پہ بھی سودا کر سکتے ہیں، بظاہر تو ایسے ہی نظر آتا ہے۔ تو خیر، اس ایشو پہ تو بعد میں جائیں گے، اب تو وہ جانے اور ان کی عدالت جانے یا فوجی ٹرائل جانے، جہاں پہ ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ یہ کوئی کورٹ مارشل ان کا پہلی مرتبہ نہیں ہے جی، کسی افسر کا ہو رہا۔ ہاں، آئی ایس آئی کے کسی ہیڈ کا پہلی مرتبہ ہے، لیکن پاکستان کے اندر اس سے پہلے بڑے بڑے کورٹ مارشل ہو چکے ہیں۔ شاید آپ کو یاد ہو وہ نام، کیا نام ہے اس کا، مستنصر باللہ، جو بریگیڈیئر باللہ کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا کورٹ مارشل، جنہوں نے محترمہ بے نظیر کی گورنمنٹ ٹاپل کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہاں پر بھی بڑی انہوں نے انی مچائی ہوئی تھی، اور یہاں پر بھی وہی پچھلے دنوں جن کو بیٹے نے انگلی پکڑ کے باہر نکال دیا تھا اپنے گھر سے، وہی۔ ہاں، ان کا ایک بیٹا یہاں پر بھی ہے، یہاں پر ٹورنٹو میں ایک جیل کے اندر ہے، 3 سال کی سزا کاٹ رہا ہے یہاں بھی فراڈ کیس میں۔ ان کا ایک بیٹا یہاں پر بریگیڈیئر باللہ کا یہاں پر سزا کاٹ رہا ہے۔ وہ کسی دن پھر کبھی بات کریں گے کہ وہ کیا کیس تھا، کس کیس میں سزا کاٹ رہا ہے۔ تھوڑی سی رہ گئی ہے اب اس کی سزا، اور بتائیں، فیملی چلے گئی، اجڑ گئی، وائف چھوڑ گئی، وہ چھوڑ گیا، سارے گھر والے چھوڑ گئے، باپ پیچھے، آپ ادھر، کیا فائدہ ایسے پیسوں کا۔ تو فیض حمید صاحب اکیلے نہیں ہیں۔ تو 1995 کا جی میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی، ان کو 7 سال قید ہوئی تھی یہی کورٹ مارشل کے اندر۔ کرنل شاہد بشیر، شمسی ایئر بیس والا واقعہ یاد ہوگا، جہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے ٹیررسٹ کی وہاں پر حمایت کی تھی، حزب التحریر کی حمایت کی تھی، اور انہیں بتایا تھا کہ ان راستوں سے آپ شمسی ایئر بیس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ پکڑے گئے تھے کرنل شاہد بشیر، ان کو بھی سزا ہوئی تھی۔ اور اپنی طرح سے یہ وہ کر رہے تھے نا، یہ انجینئرنگ کور کے تھے، تو وہاں پر یہ بتا رہے تھے ان کو کہ جناب یہاں سے داخل ہو، یہاں سے داخل ہوں۔ اپنی طرف سے بڑا ایمانی کام کر رہے تھے، اپنے ملک کے خلاف کر رہے تھے کہ یہاں پر امریکن جناب فورسز ہیں اندر، تو آپ جائیں۔ حزب تحریر والوں کو راستے بتا رہے تھے، نقشے بتا رہے تھے۔ ان کا بھی کورٹ مارشل ہوا تھا، کرنل شاہد بشیر کا، اور ان کو سزا کتنی ہوئی تھی؟ ان کو سزا ہوئی تھی 3 سال۔ یہ 2009 کی بات ہے۔ میجر جنرل تجمل حسن ملک، جنرل ضیاء کے خلاف انہوں نے کو کرنے کی کوشش کی تھی، اٹیمپٹڈ کو جسے کہا جاتا ہے۔ اگر کو ہو جاتا تو پھر تو وہ خود ہوتا نا جی، جو بھی ہونا تھا۔
تو وہ ناکام ہوا. ان کا بھی کورٹ مارشل ہوا تھا. اور مستنصر بلّہ کو تو خیر 14 سال سزا ہوئی تھی نا اس وقت، ان کا بتا چکا. ایک اور ہے جس نے بڑی ات چکی ہوئی ہے، کیا نام ہے اس کا، میجر عادل فاروق راجہ، جو ادھر امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا جہان کی باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے دنیا پوری فوج کا علم ان کو ہے. اور بھائی تم تو نلائق قسم کے جناب افسر ہو، اور میجر سے اوپر جا ہی نہیں سکے. تمہیں پتہ کس چیز کا بھائی؟ میجر عادل فاروق راجہ صاحب ایڈے لائق ہوں نا تو ترقی کر دے، سٹاف کالج کر دے، اوپر جاندے، اور اوپر جاندے. انہوں عہدے باہر جو لوگ ان عہدوں تک پہنچے انہوں نے بھی کون سا نیک کام کیا ہے. تو یہ عقل کل بنا ہوا نا جی میجر، اپنی طرف سے خبریں چلائی جاتا ہے، اپنی طرف سے. چلیے ایک اور ہیں جی، وہ کیپٹن ہیں، کیپٹن حیدر رضا مہدی، وہ بھی ادھر ٹورنٹو میں پائے جاتے ہیں. ان کو 12 سال قید ہوئی ہے. میں ویسے بات کر رہا ہوں. لیفٹیننٹ کرنل اکبر حسین 2023 کے اندر پی ٹی آئی وائلنس جو ہوا تھا، وہ دھرنا وائلنس جسے کہتے ہیں، اس کے اندر ان کو سزا ہو چکی ہے. نائک محمد حسین جنجوعہ کو 2018 کے اندر ہوئی تھی. صرف افسر نہیں، چھوٹے افسر بھی ہیں. یہ نائک صاحب تھے محمد حسین جنجوعہ، انہوں نے انڈیا کو کچھ راز لیک کیے تھے پاکستان کے. ان کو سزائے موت دی گئی تھی اور سزائے موت انہوں نے چیلنج کی تھی. ان کی سزائے موت برقرار رکھی گئی تھی. ایک اور ہیں جی بریگیڈیئر علی خان. یہ 2012 کے اندر یہ بھی حزب التحریر کو سپورٹ کر رہے تھے اور ملک کے خلاف سرگرمیوں میں مصروف پائے گئے تھے. ان کا بھی کورٹ مارشل ہوا تھا اور ان کو 5 سال ہوئی تھی. اور جن کو سزا ہو جاتی، سزا بے شک ایک دن کی، اور سارے ٹائٹلز ختم ہو جاتے ہیں، ان کی مراعات واپس لے لی جاتی ہیں. تو بہرحال یہ صرف وہ تھے. ہاں جی، اور یہ ایک اور بات، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ صرف فیض صاحب پکڑے گئے. نہیں جی، میری اطلاعات کے مطابق 3 میجر جنرلز اور 8 بریگیڈیئرس یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو کہ 52 افراد ان کے ساتھ پکڑے گئے آگے پیچھے کر کے. ایک دن میں تو نہیں سارے پکڑے، تو 52 ٹوٹل پکڑے گئے ہیں. اور یہ میری جو سٹوری ہے اس کو سیکنڈ کیا ہے، اس سٹوری کو یا میری اس کنفرمیشن کو ابصار عالم. تو ابصار عالم صاحب نے بھی اس کو سیکنڈ کیا، اور میرا سورس بھی اس کو بتا رہا تھا کہ 52 ہیں. 51 ہو جائیں گے یا 53 ہو جائیں گے، 19-20 کا فرق آ سکتا ہے. لیکن اس کے اندر آفیسرز رینک کے بھی چھوٹے بھی اور سویلین بھی ہیں. اب یہ جو کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں نا، اس کے بارے میں آپ کی ایک میں چیز بتاؤں کہ وہ کورٹ مارشل کے اندر جو اس جرم کے اندر کسی فوجی افسر یا فوجی جس کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے اس کے اندر ملوث ہوگا، اس کا بھی ٹرائل وہیں پر ہوگا. یہ نہیں کہ اس کا ٹرائل سول کورٹ میں ہوگا اور ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا. نہیں، جو کورٹ مارشل کے لیے فیض حمید صاحب کی وہ جو بیٹھی ہوئی ہے جوری کہہ لیں، یا جو بھی جیک برانچ کے، جو ایک میجر جنرل ہوں گے، ایک بریگیڈیئر ہوں گے، اور دوسرے بھی میرا خیال کرنل ہوں گے یا اس رینک کے ہوں گے جو بھی. تو وہ جو کورٹ مارشل والی ٹیم ہے وہی ان کا بھی کرے گی ٹرائل. ایک مجرم کے ساتھ جتنے بھی لوگ افیلیٹڈ ہوں گے، سہولت کار ہوں گے، یا جو اس کیس میں ملوث ہوں گے. فرض کریں جی فیض حمید صاحب کہتے ہیں کہ جناب میرے ساتھ، مثال کے دے رہا ہوں کہ میرے ساتھ بشرا بیگم جو ہیں وہ بھی جناب اس جرم میں شامل تھیں. وہ اپنے اوپر تو ساری چیزیں نہیں نہ لیں گے، تو بشرا بیگم کا ٹرائل بھی وہیں پر ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ان کا سول عدالت میں ہوگا. اگر فیض حمید صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہے، میں عمران خان میرے چونکہ باس تھے اور میں ان کا سبارڈینیٹ تھا، ان کے انڈر آتا تھا، میں ان کے آرڈرز مانتا رہا ہوں، ان کے آرڈرز کے اوپر کرتا رہا ہوں، تو عمران خان بھی اسی ٹرائل میں سے آنا پڑے گا ان کو. وہ ایک الگ چل رہا ہے، یہ الگ ہو جائے گا. تو جس طرح اب باجوہ صاحب کا نام لیں گے، باجوہ صاحب تو آلریڈی خیر اسی کے ہیں اور وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا ٹرائل ان ایبسینشیا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ غیر حاضری میں بھی ہو سکتا ہے، جسے راجہ عادل یا جو بھی نام ہے اس کا ہوا ہے، جیسے وہ کیپٹن مہدی ہے جو ٹورنٹو والے، ان کا ہوا ہے. تو ٹرائل ان ایبسینشیا بھی ہو سکتا ہے. اب جب ان کو سزا ہوگی، سزا کے بعد کیا ہوگا وہ بات کی باتیں ہیں. ایک لوگوں نے اور مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے، انہیں رکھا کہاں پر گیا ہے؟ اور بھئی جہاں پہ بھی رکھا گیا، جہاں ملزم رکھے جاتے ہیں، پہلے دن ان کو میس میں رکھا گیا، دوسرے دن وہ لے گئے ان کو. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کی ایک اسپیشل برانچ ہوتی ہے، اسپیشل انویسٹیگیشن برانچ کہہ لیں، اسپیشل انویسٹیگیشن بیورو کہہ لیں، انویسٹیگیشن بینچ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، SIB اس کا نام ہے. تو انہوں نے اپنے پاس رکھا اور وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور ان کا انویسٹیگیشن کا طریقہ وہی ہے کہ صاحب
سر بھی کہیں گے، صاحب بھی کہیں گے، اور سر ٹخنوں پہ سوٹے بھی ماریں گے کہ یہ بات بتائیں صاحب، یہ بات بتائیں سر، یہ بات بتائیں، ادھر سے جناب وہ ایک تھپڑ، ادھر سے ایک ٹانگ، ادھر سے ایک لات، سر یہ بھی بتائیں سر۔ یہ اس طرح کا ماحول وہاں پر ہوتا ہے جو مجھے بتایا گیا ہے۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیض صاحب جو ہیں اپنے ساتھ بہت سے بندوں کو لے کے آئیں گے، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے، سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے فیض حمید کا کہ عمران خان صاحب مکر گئے۔ انہوں نے کہا جی فیض حمید صاحب سے ہمارا تعلق ہی کون ہے۔ فیض حمید صاحب کا لگایا ہوا پودا، جنہوں نے وہ لگایا، آبیاری کی 20-22 سال جناب پرورش کی، جنرل حمید گل سے کام شروع ہوا اور جنرل فیض حمید تک آیا، حمید گل سے فیض حمید تک، یہ حمید کا اس کے اندر رائم بنتا ہے۔ تو وہاں سے یہاں تک، اور آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہمارا تعلق ہی کون ہے۔ میرا کل ایک دوست ہے پی ٹی آئی والے، جب اریسٹ ہوا تو جناب بڑی مذمت کر رہے تھے کہ یہ دیکھیں یہ کتنی زیادتی ہے، اب تو باجوہ کو پکڑنا چاہیے، جو صحیح کلپریٹ ہے وہ ہے، اس بیچارے کا کیا قصور ہے، یہ ہے۔ آج جب عمران خان نے ڈس آن کیا تو میں نے انہیں فون کیا، میں کہا جی وہ تو خان صاحب نے کہہ دیا، ہاں کہتے ہیں ہاں خان صاحب نے ٹھیک کہا، ہمارا تعلق ہی کون نہیں، پکڑنا چاہیے ایسے بندے کو، کیوں نہیں پکڑنا چاہیے، یہی تو فساد کی جڑ ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ کوا سفید ہے تو سب نے کہا سفید ہے، صبح کہہ دیا کہ کوا کالا ہے تو سب نے کہہ دیا کالا ہے۔ ہونا بھی ایسے چاہیے کہ اپنے لیڈر کی اسی طرح فالو کرنا چاہیے اور اسی طرح فالو کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات میں اگلے بلاگ میں بتاؤں گا کہ خان صاحب نے ڈس اون کیوں کیا ہے جنرل فیض حمید کو۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو صرف یہ نظر آ رہی ہے نا کہ جنرل فیض حمید نے سارے الزامات خان صاحب پہ لگانے ہیں یا خان صاحب کی اہلیہ پہ لگانے ہیں کہ ان کی ڈائریکشن کے اوپر میں کام کرتا رہوں یا باجوہ صاحب کی ڈائریکشن پہ کام کرتا رہوں۔ اور یہ امر طے شدہ ہے کہ جنرل فیض حمید نے اپنے اوپر کوئی بات نہیں لینی، انہوں نے سارا مدعا بشرا بی بی پر، عمران خان پر اور جنرل باجوہ پر ڈالنا ہے، البتہ یوں سمجھیے ڈال چکے ہیں۔ اور ایک بار پھر یوم آزادی پاکستان تمام قوم کو مبارک ہو۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔